نالج ٹی وی کے معزز دوستوں، میں ہوں امتیاز احمد اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اونٹ کی پیدائش کیسے ہوئی؟ اونٹ سانپ کیوں کھاتا ہے؟ اونٹ سانپ نگل کر پانی کیوں نہیں پیتا حالانکہ اسے شدید پیاس لگی ہوتی ہے؟ اونٹ کی آنکھ میں آنے والے آنسو کس کام آتے ہیں؟ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا کیوں ضروری ہے؟ اونٹ کے باڑے میں نماز ادا کیوں نہیں کر سکتے؟ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے کہ یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں۔ اونٹوں کا تذکرہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان سوار ہوتا ہے، بس تم اس کی خدمت کرو، بے شک اللہ ہی نے سواری دی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اونٹ شیاطین سے پیدا کیے گئے ہیں، ہر اونٹ کے پیچھے ایک شیطان ہوتا ہے۔ اونٹ صدیوں سے انسانوں کی خدمت کرتا چلا آ رہا ہے۔ عام صحت مند اونٹ 450 کلو گرام تک وزن اٹھا سکتا ہے۔ اونٹ کے بالوں سے عمدہ اور نفیس کپڑا تیار ہوتا ہے۔ اس کی کھال سے چمڑے کی مختلف مصنوعات تیار ہوتی ہیں۔ اونٹ خوراک اور پانی کو چربی میں تبدیل کر لیتا ہے اور اپنی کوہانوں میں ذخیرہ کر لیتا ہے اور کئی دنوں تک بغیر پانی پیے اور کھانا کھائے زندہ رہتا ہے۔ اونٹ کے پنجے ان کو برف اور ریت میں دھنسنے سے بچاتے ہیں۔ اونٹ کی آنکھ میں ایک بند جھلی ہوتی ہے، ان کی وجہ سے ان کی آنکھیں صحرائی ریت اور گرد و غبار سے محفوظ رہتی ہیں۔ ریت کے طوفان آتے ہیں تو ان کے ناک کے نتنے بند ہو جاتے ہیں اور ریت ان کے اندر نہیں جاتی۔ ان کے ناک کے نتنے ترچھے ہوتے ہیں، جبکہ ان کی وجہ سے کھلے نتنوں میں بھی ریت نہیں جا سکتی۔ اونٹ کو صحرائی جہاز بھی کہا جاتا ہے۔ اونٹ کی دو اقسام زیادہ پائی جاتی ہیں۔ پہلی قسم کے اونٹ کا ایک کوہان ہوتا ہے، دوسری قسم وہ ہے جن کے دو کوہان ہوتے ہیں۔ اونٹ کی رفتار 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوتی ہے، یعنی ایک گھنٹے میں 40 کلومیٹر طے کر لیتا ہے۔ اونٹ کے اوپر والے ہونٹ دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں اور یہ ان ہونٹوں کو اوپر نیچے حرکت دے سکتے ہیں۔ اونٹ کے ہونٹوں پر گدی نما کھال ہوتی ہے، ان پر چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں۔ ان کی وجہ سے ہونٹ کانٹوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اونٹ کانٹے دار درختوں کو بھی کھا لیتے ہیں کیونکہ ان کی آنتڑیاں اس عمل سے مضبوط ہوتی ہیں۔ اونٹ ہر گھاس بھوس کھا لیتا ہے۔ ماہرین نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اونٹ 3 منٹ میں 200 لیٹر تک پانی پی سکتا ہے اور اتنی تیزی سے اور زیادہ مقدار میں کوئی اور جانور پانی پینے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ سانپ کا گوشت اونٹ کی پسندیدہ غذا ہے، اسی وجہ سے اونٹ سانپ کو بڑے شوق سے کھاتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ اونٹ سانپ کو کھانے کی ابتدا اس کی دم سے کرتا ہے اور آہستہ آہستہ اسے پورا کھا جاتا ہے۔ سانپ کا گوشت گرم اور سخت ہوتا ہے اور جب اونٹ اسے کھا لیتا ہے تو اسے سخت پیاس محسوس ہوتی ہے اور وہ پیاس کی شدت کی وجہ سے پانی کے تالاب، نہر یا دریا کے کنارے پر پہنچ جاتا ہے، لیکن پانی نہیں پیتا۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے اونٹ کو تکوینی شکل میں پیدا کیا ہے، اگر سانپ کھانے کے فوراً بعد پانی پی لیتا ہے تو سانپ کا زہر اس کے بدن میں پھیل سکتا ہے۔ اونٹ شدید پیاسا ہونے کے باوجود تالاب پر پہنچ کر بھی کچھ دیر کے لیے پانی نہیں پیتا، پھر وہ زور سے بلبلانے لگتا ہے اور یوں لگتا ہے جیسے وہ سخت مشکل میں مبتلا ہے۔ اس وقت اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور کسی کو اپنی مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ اونٹ کی آنکھوں کے نیچے 2 چھوٹے چھوٹے گڑھے ہوتے ہیں اور آنسو ان میں جمع ہوتے ہیں اور سانپ کا سارا زہر آنسو بن کر باہر نکل آتا ہے۔
عقلمند صاحبان ان گڑھے میں جمع شدہ آنسوؤں کو صاف شیشی میں بھر لیتے ہیں، کیونکہ اونٹ کے یہ قیمتی آنسو بچھو اور سانپ کے کانٹے کا توڑ ہوتا ہے اور وقت ضرورت استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اونٹ کو ایک بیماری لگتی ہے جس کا نام ہیام ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک اس بیماری کا نام سانپ کو نگلنا ہے۔ اس بیماری کے لگنے پر اونٹ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور مرتے دم تک مشرق سے مغرب کی طرف سورج کو دیکھتا رہتا ہے۔ ماہرین کے نزدیک اس بیماری کی وجہ سانپ کو زندہ نگلنا ہے۔ صحرا میں صرف اونٹ ہی وزن اٹھا کر بغیر کھائے پیے میلوں سفر کر سکتا ہے۔ انسان اونٹ پر اپنے ساز و سامان ساتھ لے کر سواری کرتا ہے اور انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو اس قسم کا اس لیے پیدا کیا تاکہ پانی کی کشتی کی طرح خشکی کی کشتی بھی تیار کی جا سکے۔ اونٹ ایک حلال جانور ہے اور اس کا گوشت شوق سے کھایا جاتا ہے۔ اونٹ کا گوشت سینے کی جلن، معدے کی تیزابیت اور نمونیا یعنی بخار سے بچاتا ہے۔ کالے یرکان، پٹھوں کے درد اور پرانے بخار کو ختم کر دیتا ہے۔ اونٹ کے گوشت میں وٹامن بی، سی اور آئرن وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اونٹ کا گوشت آنکھوں کی بینائی یعنی نظر میں اضافہ کرتا ہے، جوڑوں کا درد اور دمے جیسی بیماریوں کو ختم کرتا ہے۔ یورپی ممالک میں کئی لوگ اپنا وزن کم کرنے کے لیے اونٹ کا گوشت استعمال کرتے ہیں۔ اونٹنی کا دودھ خالص، لذیذ اور مفید ہوتا ہے، جس میں بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ یہ شوگر کے مریضوں کے لیے انتہائی فائدہ مفید ہے۔ ناظرین گرامی، ماہرین حیوانات نے لکھا ہے کہ اونٹ کو جب غصہ آتا ہے تو یہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ اس وقت اونٹ بدخلق ہو جاتا ہے اور اونٹ کے منہ سے سرخ کھال نکلتی ہے۔ یہ اسے اپنے پیٹ سے نکال کر پھونک مارنے لگتا ہے اور غصے میں بلبلانے لگتا ہے اور منہ سے جھاگ نکلنے لگتی ہے۔ غصے کی حالت میں اونٹ ہفتوں تک کھانا پینا ترک کر دیتا ہے۔ یہ جانور سب سے زیادہ بخل اور کینہ رکھنے والا جانور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جانوروں کی نسبت صبر و تحمل زیادہ رکھتا ہے۔ اونٹ کے بدن میں پتا نہیں ہوتا، شاید اسی لیے اس کے اندر صبر و تحمل کی طاقت بے پناہ ہوتی ہے۔ اس کے اندر نہایت اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ ہوتا ہے۔ اس کی فرما برداری کا عالم یہ ہے کہ کوئی چوہیا بھی اس کی نکیل دبا کر اسے جہاں لے جانا چاہے لے جا سکتی ہے، کیونکہ یہ اطاعت سے روگردانی نہیں کرتا۔ اونٹ کے جگر میں پتے کی طرح ایک عجیب و غریب چیز پائی جاتی ہے، غالباً وہ ایک قسم کی کھال ہے جس میں لاب لگا ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس کھال کا فائدہ یہ ہے کہ اسے اگر بطور سرما استعمال کیا جائے تو آنکھوں میں نکلنے والے دانے ختم ہو جائیں گے۔ اونٹ جب زمین پر بیٹھتا ہے تو اس کا جسم تھوڑا اوپر کی طرف اٹھا رہتا ہے، جبکہ دوسرے جانوروں میں یہ خصوصیات نہیں پائی جاتی۔ ناظرین گرامی، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے معروف ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چاہو تو وضو کرو، مگر نہ چاہو تو نہ کرو۔ اس شخص نے دوبارہ پوچھا کہ کیا ہم اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کیا کریں۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ کیا میں بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ اس نے دوبارہ پوچھا کہ کیا میں اونٹ بٹھانے کی جگہ نماز پڑھ لیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ اسی طرح دوسری حدیث کا حوالہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کیا کرو اور بکری کا گوشت کھا کر وضو مت کیا کرو، اور بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کرو اور اونٹ کے باڑے میں نماز مت پڑھا کرو۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، اور امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے علم میں بے پناہ اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ اگر واقعی ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی